اسماعیلی مکتبہ فکر کے ہاں امام حاضر کے لیے قرآن میں کوئی دلیل ہے یا نہیں، کس آیت سے وہ استدلال کر کے امام حاضر کے وجود کو مانتے ہیں، تو یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کی آیت کی وہ استدلال کا طریقہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، اس کے بعد وہ دوسری تشریح جو عام مسلمانوں کے ہاں ہے وہ بتاؤں گا اور دونوں کا موازنہ کروں گا۔ باقی جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ کسی کے مذہب کو یا اس کی تشریحات کو غلط نہ کہیں، میں غلط نہیں کہتا بلکہ میں صرف آپ کے سامنے موازنہ پیش کر رہا ہوں، اور باقی جو ہے سننے والوں پر اس چیز کو چھوڑتا ہوں کہ کس کی دلیل کتنی صحیح ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ قرآن کی آیت ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ جو گزر چکی ہے اللہ کے بندوں میں۔ اور دوسری آیت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ اب دیکھیں، اس پہلی آیت کے اندر یہ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بندوں میں گزر چکی ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیں، موسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ ان کے وزیر ہارون علیہ السلام، اور ان کے اوپر کتاب تورات، یعنی پیغمبر اور اس کے ساتھ ان کا وزیر اور ان کے اوپر کتاب، یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک تین چیزوں میں جو رہبر اعظم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تو ایک رہبر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اور ان کے وزیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے اوپر کتاب، یعنی پیغمبر کے اوپر کتاب۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک رہبر معظم کا ہونا ضروری ہے، یہی اللہ کی سنت پہلے بندوں میں چلی آئی ہے، لہٰذا جب تک امت موجود ہے اس کے اندر ایک رہبر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دلیل ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب میرا اس کے اوپر جو ہے، اس دلیل کے اوپر جو میرے سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات آپ نے کہا اللہ کی سنت ہے جو پہلے بندوں میں گزر چکی ہے، ایک رہبر اعظم کا ہونا۔ تو مثال آپ نے جو دی ہے اس کے اندر تو یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جہاں سے میں نے پڑھ کے اس استدلال کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے جو دلیل دی ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ تین چیزیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی سنت تھی، تو وہی تین چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہے پھر تو دو چیزیں رہتی ہیں، ایک امام حاضر ہے اور دوسرا اس کے پاس جو ہے کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز تھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے تو پھر تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے حساب سے اسی کو تبدیل نہ ہونا، اس کے تبدیل نہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قد خلت فی عبادی، اللہ کے پہلے بندوں میں جو بندے اب آدم علیہ السلام سے شروع کریں، بیچ میں آپ موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے صحیفہ نازل ہوا تھا وہ دو ہیں، تو وہاں بھی تین نہیں ہیں، لیکن یہ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تین ہو گئے، تو اس کا مطلب وہاں سے وہاں آتے ہوئے بھی وہ طریقہ تبدیل ہوا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ طریقہ تبدیل نہیں ہوتا اور طریقے سے یہی مراد ہے، یہ پھر اس پر سوال بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تو اس کے ساتھ جو ہے ان کے آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی حابیل جو تھے وہ ان کے وزیر تھے، تو دیکھیں تبدیلی پھر بھی آئی، کیونکہ جب پیغمبر آدم علیہ السلام موجود تھے اور ان پر صحیفہ نازل ہوا تھا اس وقت تو ان کے وزیر موجود نہیں تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ ان کے وزیر موجود تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ان کے وزیر موجود تھے۔ تو آدم علیہ السلام اور حابیل کے درمیان تو وقفہ ہے، جب تک وہ وزیر نہیں بنے تھے تو اتنے تک تو کوئی وزیر نہیں تھا، پھر بھی تبدیلی آئی۔ آپ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلی مکتبہ فکر والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے، سنت سے مراد خود ایک رہبر معظم ہے، ایک رہبر کا ہونا، وہ اللہ کی سنت ہے۔ تو ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام اپنے دور میں وہ کیا تھے؟ امام حاضر تھے، وہی رہبر معظم تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو سارے نبی ہیں، ادھر تک تبدیلی نہیں آئی، لیکن اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ہے پھر تو جو رہبر ہے وہ تو امام ہے، نبوت کے بعد امامت، تو نبوت سے امامت، نبی رہبر معظم اور امام رہبر معظم، یہ بھی تو تبدیلی ہے۔ تبدیلی تو پھر بھی آئی، کیونکہ آپ کے ہاں جو ہے پیغمبر ہوتا ہے صاحب تنزیل ہوتا ہے، اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، اور امام صاحب تعویل ہوتا ہے، وہ جو قرآن کی تشریح کرتا ہے۔
تو اب دیکھیں اس آیات کے اندر یہ سوالات پیدا اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کی تشریح غلط ہے. اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ غافر کی سورہ غافر کی آیت 85 ہے. اس سے پہلے ہے فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. اللہ فرماتے ہیں کہ فلما جاءتهم رسولهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، کہ جب پیغمبر ان لوگوں کے پاس آئے تو وہ اپنے پاس جو علم تھا اس پر اترا رہے تھے اور ان کو گھیر لیا جس چیز کو وہ جھٹلا رہے تھے. فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، تو اس سے پہلے فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا یہ آیت ہے کہ ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا. پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اس سے پچھلی آیت میں ہے. تو پھر یہ جو ایمان کا عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانے سے جو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بندوں میں گزر چکی ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کو بتا رہے. اس سے پہلے جیسے فرعون جو ہے عذاب کو دیکھا، ایمان لایا، ایمان قبول نہیں ہوا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہ جو آیت وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 ہے، یہ الگ ہے. اس سے پہلے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اگر یہ کافر آپ سے لڑیں گے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. آپ سے پہلے اس پیغمبر علیہ السلام کو بتا رہے، آپ سے پہلے جو کافر تھے پیغمبروں کے ساتھ جو لڑے تھے ان کا بھی یہی حال تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت کو آپ تبدیل ہوتے ہوئے نہیں پائیں گے. اللہ کی سنت ہر زمانے میں یہ کوئی صحیح مؤمن ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی جیتو گے. یہ لوگ پیٹ پھر کر بھاگیں گے تم اگر مؤمن ہو تو. پیغمبر اور صحابہ کی طرح مؤمن بنو گے، انبیاء کے ساتھ رہنے والے مؤمنین کی طرح مؤمنین بنو گے تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اس آیت کا یہ مطلب ہے.